صاحبزادہ سید وکیل علی شاہ صاحب نے بر وقت آپ کو متنبع کیا۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عزت، ہماری عظمت، ہماری غیرت، ہمارے دین، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کو جو لوگ مذاق بنانے والے ہیں وہ یہود و حنود و سعود ہیں، اور ہم پھر یہودیوں نصرانیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں تاڑی بجانا سکھائی، ہمیں تاڑی یاد ہے۔ مسلمان اگر آج سے 1400 سال قبل آقا نعمت، آقا کائنات، والی کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا طریقہ تو یاد کر لے، جب تیرے اوپر رب کا انعام ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر، جب اللہ کا احسان ہو اللہ کا شکر ادا کر، جب تو مصیبت میں ہو اللہ کو یاد کر، جب تو مشکل کی گھڑی میں آ جائے تو اللہ کو یاد کر۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ یہود و حنود کی اداؤں کو اپنائے، بلکہ مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران، خواہ وہ پاکستان کے صاحب اقتدار ہو، خواہ وہ افغانستان کے ہو، خواہ وہ عراق کے ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی پاور طاقت نہیں ہے، وہ امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، روس اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جاپان اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، دنیا بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ مسلمانوں، تمہیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، افریقہ کی ضرورت نہیں ہے، ہندوؤں کی ضرورت نہیں ہے، یہود و حنود کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے خدا اور اس کے رسول کا تعاون کافی ہے۔ اور دشمنوں کو ہم متنبع کرتے ہیں، ارے دشمنوں ہمیں نہ چھیڑو، ہمارا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ تو میں بھی دعوت خطاب دیتا ہوں زیغم اسلام علامہ غلام محمد صاحب صدیقی، خطیب مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ اٹک شہر اور صدر عالمی مرکزی وحدت اسلامیہ ضلع اٹک۔ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ جلسہ جلوس اسی غرض و غایت آپ کو پتہ ہے، علماء سے آپ حضرات سن چکے ہیں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ حضرات اسلام کے نام پر جو ہم نے مسجد کی تحفظ کی خاطر نعرہ لگایا ہے، آپ نے ہمارا تعاون کیا اور جلوس اور مجمع کی شکل میں جہاں حاضر ہو گئے، اس بات کی خوشی ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں اور کام کفر کا کرتے ہیں وہ ٹوٹ کرنے کے قابل ہیں۔ اور پھر میں یہ اخبار والے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ فقیر کی اس بات کو پہنچاؤ۔ ابھی حضرت مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مسجد حرام پہ جب وقت آیا تو ابابیلوں کے ذریعے خدا نے کافروں کو خاتمہ کر دیا، ان کو نیست و نابود جانوروں تک ختم کر دیا، اور پھر آج مسجد بابری جو ہے جو کہ 400 سال سے وہاں موجود ہے، اور اللہ اس میں نماز پڑھتے رہے، اب خدا کہاں گیا؟ نہیں، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بےایمان حکومت کس مرض کا علاج ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اخبار والوں کی خدمت میں التماس ہے کہ لکھو، اے وزیر اعظم پاکستان، اے صدر پاکستان، اس مسجد کے ذریعے تمہارے ایمان اور غیرت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور اگر خدا اور رسول کے سامنے سرخرو اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو حضرتدار میں ہندو بےایمان جو حج کرنے آتے ہیں اس کو مسمار کر دو تاکہ ان کا داخلہ ہی بند ہو جائے پاکستان میں۔ نبی کریم علیہ السلام کے نام لیوا مسلمانوں، ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ جلوس لے کے آ رہے ہیں، لوگ سائیکلوں پہ چڑھ کے جا رہے ہیں، لوگ سڑک کے کناروں پہ کھڑے ہیں، ہم کہتے رہے کہ شامل ہو، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ مسجد میں
انڈیا کی کیسٹیں اور انڈیا کے پروگرام اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، وہ بھی دیکھیں کہ ساری زندگی دنیا پہ نہیں رہنا. اور حضور کے غلاموں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر دین کو کفر کا شکار نہیں ہونے دیں گے. حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا نام لینے کی وجہ سے حجاج ابن یوسف نے سولی پہ چڑھا لیا اور فرمایا ہے حجاج، اے ظالم بادشاہ، تیرے ذہن میں غلط بات بیٹھی ہے. گدائے مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا کرے بازار. ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب صاحبزادہ وکیل علی شاہ صاحب، صدر انجمن سپاہ مصطفیٰ ریاست کو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جگہ چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضرات گرامی، علماء کرام، مشائخ عظام، عوام اہل سنت، برادران اسلام، آج کا یہ عظیم اجتماع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اہلیان اٹک کے اندر، مسلمانان اٹک کے اندر ایمان کا جذبہ باقی ہے. اگر خدا کے گھر پر کسی وقت بھی کوئی آفت نازل ہو جائے، کوئی بھی حملہ کرے تو مسلمانان اس جذبے سے زندہ ہیں کہ وہ خدا کے گھروں کی حفاظت کر سکتے ہیں. اے مسلمانوں، اگر خدا کا گھر دشمنان دین سے محفوظ نہیں رہا تو پھر ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، پھر ہمارا جان اور مال بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، پھر ہمارے کاروبار بھی محفوظ نہیں رہ سکتے، پھر ہمارا ملک بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں، انتظامیہ کو کہتے ہیں کہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے. میں وزیر اعظم سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کو اقلیتوں سے اتنا پیار ہے، اگر آپ کو اقلیتوں کی عبادت گاہوں سے اتنی محبت ہے تو پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان کا تو منظر سنبھالنے جاتا ہے. جہاں تک یہود و حمود کی بات کی گئی، تیسری ہستی اہل سعود کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اہل سعود نے مزارات صحابہ پر بلڈوزر پھیرے، انہوں نے مساجد کو مسمار کیا. کیا یہ اسلامی حرکت تھی؟ یہ جو حرمین کے خادم بنے ہوئے ہیں، جو حرمین کی خدمت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑے غدار ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آل سعود اولاد یہود ہیں، انہوں نے ہمیشہ دین سے غداری کی ہے. اگر یہ یا اللہ مدد کے خارج تھے تو انہوں نے یہود و نصارہ کو کیوں دعوت دی؟ امام احمد رضا علیہ رحمت کے بھائی مولانا حسن رضا خان نے فرمایا کہ تیری بگڑے تو امریکہ سے کرے استمداد، یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری. اگر سنی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، انظر حالنا یا رسول اللہ کہے، المدد یا رسول اللہ کہے تو تیری طبیعت بگڑ جائے. جب تیری بگڑ جائے تو تو کہے المدد یا امریکہ. شرم کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے. سنیوں، اگر محبت سے، عقیدت سے نبی کا من والا جھنڈا ہاتھوں میں اٹھا کر یہ ثابت کر دیں کہ اگر دین مصطفیٰ پر کوئی بھی بات آئی، دین مصطفیٰ پر کسی وقت بھی آج آئی تو نبی کے یہ غلام اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیں گے. رسالت
चीजें मिटाएंगे। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो, डूब मरो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और हमारा ताल्लुक नबी की गुलामी से है। जो नबी की गुलामी में आ जाए उसे किसी और की गुलामी की जरूरत नहीं रहती। मदीने के गदा देखे कौमों के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर। वक़्त की आवाज है कि ऐलान जिहाद हो, वक़्त की आवाज है कि ऐलान जिहाद हो। ये काम है इसहाक का, नवाज पे ये बार है। इज्जत दारैन अगर चाहते हैं ये तो वक्त है, जिहाद का ऐलान हो तकाजा बार बार है। हम ये चाहते हैं कि ऐलान जिहाद किया जाए। आप इसमें रजामंद हैं? जिहाद हो कि नहीं? ऐलान जिहाद हो, ऐलान जिहाद। अल जिहाद, अल जिहाद, हम कहेंगे अल जिहाद, अल जिहाद। अगर आप इस हक में हैं तो आपने एक आवाज से कहना है लब्बैक लब्बैक। अल जिहाद, अल जिहाद, अल जिहाद। यहाँ सिर्फ हाथ उठाकर आप अल जिहाद पे लब्बैक लब्बैक ही कहेंगे, या अगर यहाँ कोई मंदिर हुआ तो उसको भी मिटाएंगे? मंदिर हुआ तो उसको मिटाएंगे कि नहीं? हमारी सवाम ने ये फैसला दे दिया है कि जहाँ भी कोई मंदिर है उसे हम मंदिर गिराएंगे। और हमारी इन जमातों का ये मंशूर है कि सिर्फ मंदिर गिराएंगे नहीं बल्कि मंदिर गिराकर वहाँ मस्जिद बाबरी तामीर कराएंगे। जहाँ हम मंदिर गिराएंगे वहाँ बाबरी मस्जिद जहाँ मंदिर नहीं होगा, जहाँ हमारी एक बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हर मंदिर पे एक बाबरी मस्जिद होगी। हर मंदिर पे एक बाबरी मस्जिद होगी। आज का रसूल वहाँ मंदिर गिरा के मस्जिद बनाएंगे। मंदिर गिराने से कुछ नहीं होता। ये जो हमारे वीडियो सेंटर पे कैसे पड़ी हुई है, ये जो आइडिया की जो कैसे पड़ी हुई है, ये हमारे दिलों के अंदर हुकूमतें कर रही है। क्यों कर रही है? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं नहीं है मुसलमान। अगर हम मुसलमान हैं तो आपके पास कोई आइडियो सेंटर, कोई वीडियो सेंटर, कोई तस्वीर इंडिया की इस अटक में इस पाकिस्तान आइडियो सेंटर में डाल दो। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इन आइडियो सेंटरों पे, इन वीडियो सेंटरों पे, ये जो हमारा लिटरेचर, हिंदुओं का लिटरेचर हमारे पाकिस्तान में आ रहा है, ये नहीं आए। अगर ये आवाज चाहे तो ये नहीं आ सकता, नहीं हो सकता। इस तरह के मुसलमान हैं, इस तरह मुसलमान हैं, इस तरह मुसलमान हैं, इस तरह के हैं तो एक नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हक़। आपके साथ वादा करते हो कि कोई आगे बेहतर नहीं रहेगा, कोई वीडियो सेंटर नहीं रहेगा, कोई तस्वीर मुल्क में इंडिया की नहीं आती, तो फिर तुम्हारा कह दो सब कुछ, सबके वीडियो सेंटर तबाह कर दो, सबकी तस्वीरें तबाह कर दो। अभी अफसर अली खान साहब से क्या फरमाते हैं? ये जो उड़िया फिल्में करती है, ये जो खबर में उड़िया फिल्में करती है, जिस घर में वीडियो सेंटर करे वो घर तबाह कर दो। मंदिर गया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قابل احترام علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج تمام امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت اس جان کا صدمہ گزر چکا ہے۔ بڑے دکھ اور الم کی بات ہے کہ ہندوؤں نے 400 سال پہلے 16ویں صدی میں جو بابری مسجد ہندوستان کی اجودھیا ریاست میں بنی ہوئی تھی، وہ کل 170 سال کے تنازع کے بعد 1822 میں یہ تنازع شروع ہوا اور 170 سال کے بعد 1992 میں ہندوؤں نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے بابری مسجد کو شہید کر کے رام مندر قائم کیا۔ اور ہم اس کی پرزور نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو کہ اسلام کے نام پر برسر اقتدار آئی ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اعلان جہاد کرے، بابری مسجد کو بحال کرانے کے لیے اعلان جہاد کرے۔ آج پوری دنیا میں اہل یہود اور اہل حنوف متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جب عراق میں مسئلہ بنتا ہے تو تمام اہل یہود، امریکہ، روس، جاپان، برطانیہ، جرمنی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ سعودی عرب سے لے کر دوسرے تمام اسلامی ریاستیں جو شہنشاہوں پر مشتمل ہیں وہ عراق کے خلاف متحد ہو جاتی ہیں، اور ہمیں بھی پاکستان کی حکومت کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ عراق کے خلاف کام کرے، جبکہ پاکستانی عوام عراق کے حق میں تھے۔ تو آج ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے موجودہ حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ہمارے سیاسی اختلافات کسی سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس مسئلے پر ہم متحد ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں، تمام علماء کرام متحد ہو جائیں، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاد کا اعلان کریں۔ اگر آج نواز شریف اور آصف نواز جہاد کا اعلان کرے، ہندوؤں کے خلاف جنگ کا اعلان کرے، تو ہم اس کے سپاہی بن کر لڑنے کو تیار ہیں، لیکن اگر انہوں نے پھر منافقت سے کام لیا تو ان کو بھی اہل حنوف کی طرح ہم زندہ درگور کر دیں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ متحد ہو جائیں اور اپنی عبادت گاہوں کا احترام کریں، اور یہاں پر بھی جو ایک منافقت پھیلائی گئی ہے اور مذہبی تعصب پھیلایا گیا ہے، اس کو ختم کر کے متحد ہو جائیں تاکہ ہم ان یہودیوں اور ہندوؤں کے خلاف جنگ کر سکیں۔ اور آج ایک بات کا میں اور اعلان کر رہا ہوں کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اس وقت تک جب کہ بابری مسجد بحال نہیں ہو جاتی۔ کل 11 بجے مدنی چوک سے ایک جلوس نکالا جائے گا احتجاجی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ 11 بجے مدنی چوک میں پہنچ کر اس ثواب میں حصہ لیں۔ شکریہ۔ اور میں ایک شعر علامہ اقبال کا یہ کہہ کر کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، اور اسی صورت میں ہم کرتے ہیں۔ شکریہ، مہربانی۔ مسلمانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ 5 منٹ کے بعد میں اعلان کروں گا کہ ہم نے ابھی اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ ابھی 5 منٹ کے لیے جناب چودھری محمد عارف صاحب چیئرمین ہماری تعلیم کو دعوت سے احترام دیتا ہوں۔ آپ حضرات ضروری نہ دکھائیں۔ 5 منٹ کے بعد میں اعلان کروں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو فروغ پہنا ادھروں نہیں بڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گھر بیٹھی میری ماں اور میری بہنوں، آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ اس جلسہ کی، اس اجتماع کی غیر اللہ، غیر رسول اللہ کی نوکری اور چاکری کے توجہ گلے سے اتار دینا چاہیے، اور انہیں اپنا مرکز و محور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ کو بنانا چاہیے۔
ہم کم کمزور ہیں بے شک ہمارا اللہ بڑی طاقت والا ہے. ہم بے سہارن بے سہارا صحیح, ہم سہارن بے آسرا صحیح, لیکن ہمیں تاجدار مدینہ کا سہارا ہے. ہمیں مدینہ کو پتہ کی ذات کا سہارا ہے. ہمیں اپنے تراجی ذات کے فتح کا سہارا ہے. ہم اس سے ٹکرا کرائیں گے, انہیں پاس پاس کر کے رکھ دیں گے, انہیں چل چل بات پھینکیں گے, ہم بنا مرچہ مرچہ کے دہن کر کے رکھ دیں گے. اور صاحب اقتدار بھی سننے نواز شریف اور غلام نثار, میں آپ کو اس پر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی پی کے مت ہو اور کنیا مت بنو. چوبر نواز شریف بڑے بجٹ سے کہہ رہا ہے تمہیں تمہاری سیاست مبارک ہو. ادھر بابری مسجد لٹ رہی تھی, مسمار ہو رہی تھی, ہندو اسے روک رہے تھے, نواز شریف بڑے بجٹ سے گجرات میں کر رہا تھا. اور کہتے کی تقریر میں نواز شریف کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ نواز شریف بابری مسجد کے بارے میں ایک لفظ بھی کہتا. نواز شریف تمہیں مہربانی کر کے سنیں, ہم بھی کچھ جذبات رکھتے ہیں, سنیں. جوش بھی ہونا چاہیے, ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے. نواز شریف بڑے بجٹ سے کر رہا ہے. نواز شریف تمہیں اقتدار بچانے کی بڑی ہے اور اپنے ایمان بچاؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آخر میں سے عرض کروں گا, ٹائم ویسٹ کرنے بالخصوص غلام صاحب کی نظر کرتا ہوں, نواز شریف کی نظر کرتا ہوں, اور انڈیا میں مترجم سفیر کی نظر کرتا ہوں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا. مجھے راہ زمین سے قلعہ نہیں, تیری راہ پڑی کا سوال ہے.